عاشق جٹ صاحب اور ان کے برادران نے، میں نے ان سے بس یہی کہا تھا کہ آپ آئیں، ایک تعلق، ایک واسطہ ہوتا ہے نا، ایک بہت پیارا واسطہ ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آئیں، آج کی محفل آپ کے والد گرامی جو کہ پچھلے انتقال فرما گئے تھے، ان کے سال ثواب کے لیے ہوگی، تو پھر انہوں نے اس معاملے میں تھوڑی سی ضد کی کہ وہ لنگر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اہتمام ہم کریں گے، تو یہ آج کا جتنا بھی لنگر کا اہتمام ہے، جو کچھ بھی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، یہ سب انہوں نے عاشق جٹ صاحب اور اس کے برادران نے الحمدللہ اب شاہد بٹ صاحب جٹ صاحب نے اللہ اکبر، بس یہ ہاں جی، تو یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمر کا وہ حصہ ہے، اس میں ہو جاتی بھول ہو جاتی، تو آج کی یہ محفل پاک شاہد جٹ صاحب کے والد گرامی اور ان کے اصال ثواب کے لیے سب کچھ اہتمام ہوا ہے۔ قبلہ علامہ مولانا توفیق صاحب کے بیان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا ہی دل ربا، دلکش اور دل میں سما جانے والا بیان ہوتا ہے۔ آج یہ ہمارے درود محل کے جتنے بھی علماء کرام ان کے لیے ان ممبران میں یہ شامل ہیں، بس لیکن پینل میں شامل ہیں، لیکن بس اب ایک نظام مرتب کیا ہے کہ وہ میں اب اس میں دخل نہیں دیتا، ایک جو اپنا کیا کہتے ہیں مقرر کر دی، کمیٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ ہر جمعۃ المبارک کو جس کی ٹرن ہوگی وہ ان کو وہ خود ہی خطاب کے دعوت دیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا، پہلے میری وجہ سے سارے معاملات بڑے ڈسٹرب ہو جایا کرتے تھے، تو دوسرا ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ درود محل کے جو کوئی بھی آتا ہے یہ فی سبیل اللہ آتا ہے، فی سبیل، کوئی کسی کو کوئی غرض صرف یہ غرض رکھتی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر میں حاضری دینی ہے، اور جو خلوص دل سے آتے ہیں ان کی پھر حاضری تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی نیت کر لیں ان کی وہ اسی وقت سے حاضری شروع ہو جاتی ہے۔ تو بڑے خوبصورت چہرے تشریف لاتے ہیں، بزرگ سفید بالوں والے، جہاں پہ ایسے خوبصورت چہروں والے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول تو فرماتا ہے۔ وہ تو کسی کے بھی نیت کو جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان کا جناب شاہد جٹ صاحب کا جو محبت ہے اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، حاضرین سے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے والد گرامی اور ان کے آباء و اجداد جتنے بھی عزیز و اقربا، دوست احباب اس دنیا سے فانی ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ قبلہ توفیق صاحب تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں میں ایک جو مسئلہ سن رہا تھا مفتی صاحب سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم فرض نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر اس میں بھی یہ ہم نیت کر لیں کہ یہ ہمارے اصال ثواب کے لیے ہمارے اولاد، ماں باپ، بہن بھائی جتنے بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کنجوسی نہ کیے کریں کہ صرف اپنے والدین کا نام لیں، بلکہ دوسرے بھی جس سے بھی تعلق ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ وہ تو یہ نہیں کہ ایک قرآن پاک ہم نے پڑھا تو بس وہ اپنے والدین، اگر ہم جتنا آگے اس کو پھیلائیں گے وہ بھی اصال ثواب جو فوت شدگان ہیں ان کو ہوگا، اور جو اصال ثواب کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر نماز کی بھی نیت، مثلا نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہے کہ یہ نمازیں جو ہے فرض نماز، نفل یا جو کچھ پڑھتے ہیں، یہ ان کی اگر اصال ثواب کے لیے کر لی جائے تو یہ اور بھی بہت اچھا ہے۔ تو
دوسرا جو نظام مرتب کیا ہے کہ ہر ہفتہ اتوار کو 3 ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت شریف پڑھا کریں گے، تاکہ وہ وقت جو زیادہ ہو جاتا ہے افراد تو اس کے لیے تو یہ میں اپنے پیارے پیارے مخلص ثناخوان مصطفیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ اس کو محسوس نہ کبھی بھی نہ کرتا. تو یہ جو نعت پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اجر ہے، لیکن نعت سننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. دیکھ لیں کہ اگر ان کی ایک سنت بھی ہم سے پوری ہو جائے، بس اس خلوص کے ساتھ پوری ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ وہی ہمارے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے. تو بس کبھی بھی دل میں تنگی نہیں لانی، کبھی بھی تنگی نہیں لانی. اپنے دل کو اتنا کھلا کر دینا ہے کہ ہر ایک کے لیے محبت ہے، ہر ایک کے لیے پیار ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں. یعنی ہم نے نفرت سے ہی نفرت کرنی ہے، ہم نے نفرت سے ہی نفرت کرنی ہے، اور عزت میں بھی عزت ہے، اور عزت میں بھی عزت ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. اب میں جناب عمیر مجددی جراحی صاحب سے عرض کر